یار مزہ آ گیا. انگریزی فلموں کی تو بات ہی اور ہوتی ہے. شاہد سینما ہال سے نکلنے کے بعد مکمل طور پر فلم میں کھویا ہوا تھا. اوکے، یہ تو کچھ بھی نہیں. تو پچھلے مہینے آتا تو تجھے اصل چیز دیکھنے کو ملتی. کیا ہیروئن تھی یار اس فلم کی قسم. پٹاخا کلب ڈانس میں کیا کیا دکھائے اس نے. ارے یہ بھی تو کم نہیں تھی، شہزادی تھی شہزادی. کس کام کی شہزادی؟ دور دور سے پردے پردے پہ دیکھ کر ہاں دور سے ہی خوش ہو لیے ہم تو. 2 گھنٹے کا مزہ، پیسے ختم، تماشا ختم. گھر جا کر پھر ککڑیوں کی کڑکڑ بکریوں کی میں سنو. ساتھ میں بیبے کی ہائے ہائے اور ابا کی اوئے اوئے. رشید کا موڈ پھر خراب ہو گیا. چل چھڑ یار، نہیں جاتے ابھی گھر. وہ کچھ نہیں ہوتا، تو بتا تجھے کیا کرنا ہے. اور ویسے بھی تو پرونا ہے، تجھے اس نے کیا کہنا ہے. اور پھر تیری پھپھی میری بیبے کچھ کہنے دے گی. رشید اس کے ماموں کا بیٹا آج ہی ننکانے سے لال پور چھٹیاں گزارنے آیا تھا. شاہد بھی میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوا تھا اور ادھر ادھر آوارہ گردی میں وقت گزار رہا تھا. رشید کے آنے سے اسے بڑا آسرا ہو گیا تھا. ایک تو ماموں نے اسے سیر کے لیے تگڑی رقم دی تھی، دوسرا اسی کے بہانے وہ آزادی سے رات گئے تک سیر سپاٹے کر سکتا تھا. اس نے ایک ہی رات میں ساری رقم اڑانے کا فیصلہ کیا. میں چھوٹے چھوٹے فراک پہنے کس طرح ناچتی ہیں نا، ایک پہیے والی سائیکل چلاتی ہیں. تو نے خود دیکھا ہے نا میم کو اس طرح سے چلتے ہوئے. رشید مچل گیا. سرکس دیکھنے کے لیے؟ نہیں یار، وہ کان کھجانے لگا. بڑی مہنگی ٹکٹ ہے اس کی، اخبار میں اشتہار دیکھا. دل تو کرتا ہے جانے کو پر اتنے پیسے نہیں ہیں. او پیسے بڑے. اس نے کرتے کی دائیں طرف لٹکتی بھاری جیب تھپتھپائی. پہلے کچھ کھا پی لیں پھر دیکھتے ہیں سرکس کا پروگرام. دونوں ریکس سینما سے نکلے نان کباب اڑانے. اگلے دن ناشتے کے بعد رشید اشاروں پر شاہد سے پوچھنے لگا، اب کیا پروگرام ہے؟ شاہد نے بھی اشارے سے ہی جواب دیا، ابا کو نکلنے دے پہلے. جیسے ہی خدا بخش ناشتے سے فارغ ہو کر بوسکی کا بے شکن کرتا شلوار پہن کر بالوں میں چمبیلی کا تیل لگائے، آنکھوں میں سرما لگائے، اپنی سائیکل پر سوار دکان پر جانے کے لیے نکلا، رشید چارپائی سے اتر کر شاہد کے پاس آ گیا. یار تیرا ابا اتنا لشک لشکا کے کام پر کیوں جاتا ہے؟ سمجھا کر، ابا کی صدر میں کپڑے کی دکان ہے، ساری زنانیاں کڑیاں آتی ہیں وہاں کپڑا خریدنے. میرا ابا ایسے اٹھ کر چلا جائے. دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہکا لگانے لگے. مرو بے ہدایتو، باپ کا ٹھٹھا لگاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ زنانیاں دیکھنے جاتا ہے ادھر یا درجن بھر ٹبر کا سیاپا کرنے. او جا بیبے، تجھے کیا پتا، خالی دکانداری تو دوسرے کپڑوں میں بھی ہو سکتی ہے. اوے صحیح کہتا ہے تو، یہ جو بابے ہوتے ہیں نا بڑے رنگین مزاج ہوتے ہیں. ادھر پنڈ میں بھی بابو بڈھوں نے آفت مچائی ہوئی ہے. آپ سارا دن حکا لیے تھڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں ایمان سے. جہاں 4 بار اکٹھے ہو جائیں وہیں آ کے مامے چاچے جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں. اوے رہ روک کے کھڑے ہو گئے ہو، ہٹو یہاں سے. اسی لیے تو مجھے یہ چھوٹے قصبے اور پنڈ بالکل اچھے نہیں لگتے یار. یہ نہ کرو وہ نہ کرو. یہاں مجال ہے کسی کی جو اونچی آواز میں بول جائے، اگلا پیٹ نہ چیر ڈالے گھورنے والے کا. واقعی اور کیا، ابھی تو نے لاہور نہیں دیکھا. لوگ پولیس سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا کالج والے لڑکوں سے. ڈرائیور بس کا کرایہ تک نہیں لیتا. خیر تجھے تو لاہور دیکھنا چاہیے. ذرا 1:30 بجنے دے، تجھے رونق دکھاتا ہوں لاہور کی. اور ٹھیک 1:15 بجے وہ اسے لے کر گورنمنٹ ہائی اسکول کے آگے جم گیا. 15 منٹ بعد گیٹ کھولا اور لڑکیوں کا ہجوم باہر نکل آیا. کئی کی ٹولی پیدل سڑک کی جانب چل پڑی. ایک اسٹاپ پر جا کر کھڑی ہوئی، کئی آس پاس کی گلیوں میں نکل گئیں. چند ایک کے گھر والے انہیں لینے کے لیے موجود تھے. وہ سر جھکائے خاموشی سے چلی گئیں. شاہد کی طرح اور بھی کئی منچلے آنکھیں سیکرے موجود تھے. 2-3 ٹانگے والے بھی آئے. لڑکیاں ان کے ساتھ بیٹھنے لگیں. چلا تجھے اپنی معشوقہ سے ملواؤں، شاہد نے رشید سے کہا اور سائیکل ایک ٹانگے کے پیچھے لگا دی. پچھلی سیٹ پر 4 لڑکیاں بیٹھی تھیں. لو آ گیا مریم کا عاشق. ایک نے شاہد کو دیکھ کے ناک چڑھائی.
ढीठ है बड़ा कसम से, तकता भी नहीं पीछा कर करके। दूसरी बोली, ऐसे ही तो नहीं लगा होता कोई पीछे, लेकिन मरियम तो कहती भी नहीं उसे, मुंह सुजा के बैठी रहती है, घुन्नी कहीं की। घुन्नी इतनी ही शरीफ होती तो उसके पीछे क्यों लगते लड़के? हम भी तो इसी टांगे में बैठती हैं और 10वीं में पढ़ती हैं, ये 8वीं में है और लड़के पीछे लगा रखे हैं। मोटी के लहजे पे भी रश्क और हसद था। शाहिद ने रशीद को कोहनी मारी तो बेचारी का दिल रख ले, कितनी उदास है, कोई छेड़ता जो नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उसने उस वक्त का मशहूर गाना बावाज़े बुलंद अपना गाना जपना शुरू कर दिया। कोने में फंसी मरियम ने नागवारी से मुंह मोड़ लिया। शाहिद ने साइकिल की रफ्तार मज़ीद तेज कर दी। अब वो तांगे वाले के पीछे आने के बजाय दाएं तरफ साथ साथ चलने लगा। जहां लकड़ी के हत्थे पर मरियम का छोटा सा गुलाबी हाथ मजबूती से जमा हुआ था, शाहिद ने एक हाथ छोड़कर साइकिल चलानी शुरू कर दी और करीब हुआ और अपना हाथ उसके हाथ पर जमा दिया। उस अचानक उफ्ताद पर वो बिदक गई। मारे खौफ और घबराहट के उसकी जबान गुंग हो गई। बेबसी से उसे तकने लगी, आंखों से रहम की भीख मांगने लगी। मरियम ने अपना हाथ नीचे से निकालने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। रशीद के गाने के बोल भी अब तब्दील हो चुके थे। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। शाहिद के लिए ये तजर्बा सनसनीखेज था। वो दिलचस्पी से रशीद की जुर्रत देख रहा था और तांगे वाले की लाताल्लुकी भी। चल भाई काका, बड़ी मस्ती हो गई, चल शाबाश, निकल आगे। बिलाखिर मोहल्ले में दाखिल होते ही तांगे वाले ने जबान खोली। हद हो गई आज तो, जिस लड़की का घर आ गया है वो उतरे। चाचा, जो कल से ये लड़की तांगे में हुई तो मुझे ना लेने आना। आज ये लफंगा हाथ पकड़ रहा है, कल को इसके यार आ जाएंगे, बड़ी बदनामी होगी हमारी। ये तो हम बेचारियां मुफ्त में ही रगड़ी जाएंगी। ना बाबा ना, मेरा अब्बा तो जान से मार देगा। बाकी दो ने भी तायद की। सही है चाचा, तू इन लड़कों से मुंह मारी नहीं कर सकता, मरियम को काबू नहीं कर सकता। उसके घर वालों से तो बात कर सकता है ना कि अपनी लड़की को बांध कर रखें। मरियम सबको अपने खिलाफ होता देखकर खौफ से लरसने लगी। उसने कोचवान चाचा को बड़ी उम्मीद से कहा, लेकिन वो भी रखाई से उसे टोकने लगा। रोज रोज का तमाशा अब नहीं चलेगा कुड़िए, अपने होते सोते को समझा ले, नहीं तो मैं तेरे बाप से बात करता हूं। वो क्या समझाती और किसको समझाती? घर आई तो नई मुसीबत सामने थी। उसकी चाची जो उसके होने वाली सास भी थी, आई हुई थी। बुर्के के बटन खुले हुए थे, लेकिन उतारने की नौबत अभी ना आई थी। रंग तैश के मारे तम तमा रहा था। उसने अनजाने खदशात से लरस कर माँ को देखा। उसके चेहरे से जैसे सारा लहू निचोड़ लिया गया था। लो आ गई तेरी लाडली, इसी से पूछ लो क्या गुल खिला कर आ रही है। क्यों री, क्या कह रही है तेरी चाची? माँ ने उसकी चादर नोची और चोटी पकड़कर झटके देने लगी। अंधेर है भाई, सर पर बाप है, 3 कुड़ियां वीर हैं और लड़की की दीदा दलेरी देखो। भरी सड़क पर दिन दिहाड़े इश्क लड़ा रही है। ये ना किसी का डर न खौफ। तौबा तौबा, जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। टांगे में बैठी थी और साइकिल वाले का हाथ पकड़कर ठट्टे लगा रही थी। वो बेगैरत मरासी बना ऊंची ऊंची आवाज में वाहियात गाने गा रहा था। सारे लायलपुर ने मुफ्त की फिल्म देखी। चच्ची की तफसीली बयान की तस्दीक कोचवान ने कर दी, जिसने अगले दिन उसे स्कूल छोड़ने से मुआसरत कर ली। उसे अब स्कूल जाने भी किसने देना था, लेकिन ये वाक़या अब्बा को चौकन्ना कर गया। वो जो सारी रात उसे पीटते रहने के बाद सवेरे ज़रा कमर टिकाने लेटे, कोचवान के जाने के बाद फिर से उसकी धुलाई करने लगे। माँ के बैन अलग जारी। ना मुराद इज्जत वाली होती तो कुछ खा के ना मर जाती। कहती है मैंने कुछ नहीं किया। अरे अगर तूने कुछ नहीं किया तो मरन जोगिए बगैरतिए, सुन क्यों रही है सारे इल्ज़ाम? पंखे से लटक कर मर जा। बाप भाइयों का एतबार ख़त्म हो गया। ख़ानदान में गली मोहल्ले में बदनामी क्या करेगी? अब हम कैसे जिएंगे? उधर दूसरे दिन जब रशीद को मरियम नज़र ना आई तो वो झुंझला गया। किधर मर गई मेरी कबूतरी? वो तुझे लिफ्टी कब करवाती थी जो तू मचल रहा है? छोड़ उसे। शाहिद को भी कुछ ही दिनों में शहर की हवा लग गई थी।
یار اچھی لگتی تھی، ڈری ڈری سہمی سہمی سی۔ ارے چل، لڑکیوں کی کمی ہے کوئی؟ 100 تانگا چلتا ہے شہر میں، اور ہر تانگے میں 8 لڑکیاں کسی کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں۔ کسی کو بھی پیچھے لگا لیں گے سائیکل چلا کر۔ تجھے محمد دین کا مرغ بلاؤ کھلاؤں۔ مریم نے رشید کو پہلی مرتبہ تب دیکھا تھا جب وہ 8ویں کلاس میں گئی تھی۔ وہ تانگے میں بیٹھ کر کوچوان چاچا کا انتظار کر رہی تھی، جو گیٹ پر جمع ہجوم میں سے اچک اچک کر تماشا دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائے کتنی گرمی ہے، پسینے بہہ رہے ہیں، اور چاچا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے اتنے شوق سے۔ تجھے نہیں پتا مریم، وہ جو 9ویں کلاس کی مسرت ہے نا، اس کے پیچھے بڑے دنوں سے چودھریوں کا لڑکا لگا ہوا تھا، گھر تک پیچھا کرتا تھا، رقعہ پھینکتا تھا۔ آج مسرت کے بھائیوں کے قابو میں آیا ہے، مار مار کر اس کا بھرتا بنا رہے ہیں۔ شکیلہ نے اسے بتایا تو اس نے بھی ذرا سا اٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ مسرت کے دونوں بھائی آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ کئی لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں قابو کر کے پیچھے کیا۔ بس کرو منڈیو، کیا جان سے مارنا ہے اسے؟ ایک دو نے اس لڑکے کو ہجوم سے نکالا۔ چل بھاگ جا، خیر منا اپنی اور توبہ کر، آئندہ کسی لڑکی کو نہیں دیکھے گا۔ کسی نے نصیحت کی۔ او جا جا چاچا، اپنا کام کر، بڑا آیا رشید کو توبہ کرانے والا۔ یہ 2 چوہے میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اپنے زور آور ہیں، اپنی بہن کو سنبھالیں جا کر۔ اس کی اکڑ ابھی بھی جوں کی توں تھی۔ مریم نے خوفزدہ نظروں سے اس جارحانہ تیوروں والے 17-18 سالہ لڑکے کو دیکھا، جس کے کف کے بٹن ٹوٹ چکے تھے، گریبان پھٹ چکا تھا، سر پر خاک اڑ رہی تھی، اور گال پر خون کی لمبی سی لکیر کئی چھینٹے قمیص کے دامن پر بھرتی جا رہی تھی۔ اپنی درگت سے بے نیاز ابھی بھی وہ سب کو تڑیاں لگا رہا تھا۔ معصوم سی 14 سالہ مریم نے خوف سے جھرجھری لی۔ وہ خون خرابے اور شور شرابے سے بے حد خائف رہتی تھی، لیکن پہلی ملاقات میں قائم ہونے والے خوف کے تاثر نے مستقل حیثیت اختیار کر لی۔ مسرت کے گھر والوں نے تو دوبارہ اسے اسکول میں قدم نہ رکھنے دیا۔ البتہ رشید 2 ہی دن میں پھر سے گیٹ پر موجود تھا، اور مریم کی بدبختی، اس بار اس کی نظر اس سہمی ہوئی کبوتری پر ٹھہر گئی۔ اس بیچاری کی تو جان پر بنائی۔ صبح دوپہر اس کے تانگے کے پیچھے سائیکل دوڑانے لگا۔ وہ چادر میں منہ چھپا چھپا کے بیٹھی، لیکن اسے تنگ کرنے کے حربے آتے تھے۔ کبھی ماچس کی خالی ڈبیا اسے دے مارتا، کبھی قریب سے گزرتے ہوئے چادر کا پلو کھینچ لیتا، کبھی رقعہ گود میں پھینکتا، جنہیں کھول کر پڑھنے کی اس نے کبھی زحمت نہ کی تھی، ویسے ہی پاؤں کی ٹھوکر سے سڑک پر پھینک دیتی۔ اس نے گھر بھی دیکھ لیا تھا، اسی لیے اب وہ باہر نکلنے سے بھی احتیاط کرنے لگی تھی۔ گھر والوں سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ مسرت کا انجام سامنے تھا، جانتی تھی اسے بھی گھر بٹھا لیا جائے گا، بلکہ شاید اس لفنگے کا غصہ بھی اس پر نکالا جائے۔ ابا تو پہلے ہی اس کی تعلیم کے خلاف تھے۔ یوں اسے سولی پر لٹکے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے، اور بالآخر وہ واقعہ پیش آ گیا جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ وہ اس قصے کا انجام جانتی تھی، مگر اس طریقے کا ہوگا یہ نہیں چاہتی تھی۔ رشید نے حد کر دی۔ بھری سڑک پر دیدہ دلیری اور بے حیائی کی انتہا کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تانگے میں بیٹھی سسک رہی تھی، اور اس کا لرزتا کانپتا ہاتھ رشید کے ہاتھ میں تھا۔ لوگ رک رک کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، اپنے اپنے طور پر اندازے لگانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ انہی بے شمار لوگوں میں اس کی چاچی اور ان کا بیٹا بشیر بھی تھا۔ بشیر اس کا بچپن کا منگیتر، جس کی آنکھوں میں یہ منظر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔ چچی نے اس کے گھر آ کر ہنگامہ کر دیا۔ وہ کئی دن باپ اور بھائیوں سے پٹتی رہی۔ جسم کی چوٹوں کی ٹیسیں تو 2 ہفتے تک ستاتی رہیں، لیکن دل پر لگے تانوں اور کوسنوں کے چرچے آج بھی کچوکے لگاتے ہیں۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے بھڑاس نکالی۔ بس ایک بشیر دل کی دل میں لے بیٹھا تھا۔ اسے ابھی مریم سے باز پرس کا شرعی اور اخلاقی حق نہیں تھا۔ منگنی توڑ نہیں سکتا تھا کہ معاملہ وٹے سٹے کا تھا۔ اس کی بہن 3 سال پہلے ہی ان لوگوں کے گھر آ گئی تھی۔ ہر حال میں اس رسوائے زمانہ مشکوک کردار کی لڑکی کو اپنانا تھا۔ پر دیر کس بات کی؟ چچی نے رخصتی کا شور مچا دیا۔ باپ نے بوجھ کی طرح 14 سالہ لڑکی کو بھائی کے گھر پھینک دیا، جہاں گن گن کر بدلے لیے گئے۔
بشیر کو رہ رہ کر وہ منظر یاد آ جاتا اور وہ مریم کے نازک ہاتھوں کو بھاری جوتوں سے کچل کر رکھ دیتا۔ اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھ کر صبح چچی کو جلال آ جاتا۔ پلے میرے بیٹے کے بندھی ہے، ٹسوے اس سائیکل والے کے لیے بہاتی ہے۔ میرا ہیرو جیسا بیٹا رل گیا۔ کمینی، کلموہی، طرح طرح کی گالیاں دی جاتی، وہ چپ چاپ برداشت کیے جاتی۔ چچی چمٹے اور ڈوئیوں کا بے دریغ استعمال اس کی سوکھی کمر اور ناتواں پسلیوں پر کرتی۔ یہاں سے دھتکاری جاتی تو میکے میں بھی ستم توڑے جاتے۔ بھائیوں نے منہ ہی پھیر لیے تھے، بیاہی بہنوں نے بھی ملنا جلنا ترک کر دیا۔ ماں بدزن تھی تو باپ نے مرتے دم تک نہ شکل دیکھنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ ہر طرح سے بے آسرا تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ 2 سال تک مشق ستم بنی رہی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ بشیر اور چچی کے ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ صبح و شام اس کی آوارگی کے قصے سنائے جاتے، وہ ہراساں ہوتی چلی گئی۔ اب بھی دل چاہتا تھا کہ ان کے ظلم و ستم کے جواب میں کوئی تند و تیز بات کہہ ڈالے، مگر روز اول کی طرح خاموش تھی۔ مریم کی طبیعت ان دنوں خراب تھی۔ جب چچی کو پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا مچایا۔ بشیر کے ایسے کان بھرے کہ وہ گالیوں کی بوچھاڑ کرنے لگا۔ یہی نہیں، لاتوں اور گھوسوں کی برسات بھی شروع کر دی۔ بتا کس کا پاپ ہے یہ؟ بتا اپنے یار سے ملنے کہاں جاتی ہے تو؟ بول، بولتی کیوں نہیں؟ مریم چیختی رہی، چلاتی رہی۔ بشیر یہ روزانہ پانی بھرنے کا کہہ کر جاتی ہے، میں بھی تو کہوں کیوں اتنی دیر لگاتی ہے؟ اپنے یار کے ساتھ مسے اڑاتی ہوگی۔ وہ چلاتی رہی، اللہ رسول کے واسطے دیے، میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میرا دامن پاک ہے، آپ بھی اس بچے کے باپ ہیں۔ مگر بشیر پر تو ماں نے جادو کر رکھا تھا۔ وہ جو کہتی وہی وہ کرتا، وہ جو سناتی وہی وہ سنتا، وہ جو دکھاتی وہی وہ دیکھتا۔ اب اس کی عقل اور دماغ پر ماں نے پٹی باندھی ہوئی تھی، سو کیسے کھلتی؟ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھیں۔ ان کے ذہن پر ان کی بھانجی براجمان تھی۔ ماریا بہت ہی بدتمیز، انتہائی مغرور لڑکی تھی، مگر بشیر کو پسند کرتی تھی۔ بشیر کی شادی کے بعد بھی گھر بے دھڑک آتی جاتی رہتی تھی۔ گھنٹوں بشیر کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ اگر بشیر اور اس کی ماں مجبور نہ ہوتے تو کبھی مریم سے شادی نہ ہو پاتی۔ وہ ہر صورت میں اپنی بیٹی کا گھر بستا دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ سب بھی ان تینوں کی ہی ملی بھگت تھی۔ ماریا اچانک ہی گھر میں داخل ہوئی اور وہ ان دونوں کے ساتھ اس ظلم و ستم میں شریک ہو گئی۔ مریم اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ تینوں مل کر اسے جانداروں کی طرح مارتے رہے۔ وہ منتیں کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز معدوم ہوتی چلی گئی اور پھر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ وہ تینوں ایک لمحے کو گھبرا گئے۔ ماریا نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور چھوڑ دیا۔ خالہ، یہ تو مر گئی۔ بشیر اور وہ دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جلدی بشیر کی خاموشی ٹوٹی اور وہ کہنے لگا، ہمیں جلدی اس کی لاش کو ٹھکانے لگانا ہوگا۔ ان تینوں نے مریم کی لاش کو کسی طرح ایک بوری میں بند کیا اور رات کا انتظار کرنے لگے۔ جب چاروں طرف سے تسلی ہو گئی تو انہوں نے مل کر بوری بند لاش کو لے جا کر نہر کے سپرد کر دیا اور سکون سے آ کر سو گئے۔ دن گزرتے رہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ مریم کی بدچلنی کے قصے مشہور کر دیے اور کہا کہ مریم تو اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تھوڑے دنوں بعد بڑی دھوم دھام سے بشیر اور ماریا کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، انہیں اپنے کیے پر بالکل بھی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ ایک دم نیند سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر شدید خوف تھا۔ وہ ادھر ادھر متلاشی اور خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ماریا؟ کیا بات ہے؟ میں نے مریم کو دیکھا۔ کیا؟ وہ کہاں سے واپس آئے گی؟ تمہارا وہم ہے یہ سب۔ نیند پوری لیا کرو اور ٹینشن نہ لو۔ نہیں بشیرے، واقعی میں نے مریم کو دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی ہم سے بدلہ لے گی، وہ بے گناہ ہے۔ ارے چھوڑو بھی، چلو اٹھو، جلدی تمہیں گھمانے لے جاؤں، تمہارا ذہن بڑھ جائے گا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، روڈ کے قریب بہت ہجوم تھا۔ تم ادھر رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، بشیر نے کہا اور آگے چل دیا۔ کافی دیر گزر گئی، بشیر واپس نہ آیا۔ ماریا پریشان ہو گئی۔ ابھی وہ جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اسے بشیر آتا نظر آیا۔ ماریا کے قریب پہنچا تو ماریا نے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟
بشیر نے کہا کہ چودھری صاحب کا لڑکا رشید مر گیا ہے، بہت برے طریقے سے اس کی لاش ملی ہے، نرخرا بری طرح ادھڑا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کا کلیجہ اور نرخرا اچھی طرح چبا ڈالا ہو۔ بشیر، بشیر، ماریا ہکلانے لگی۔ یہ وہی ہے رشید، ہے نا، جس کی وجہ سے مریم بدنام ہو گئی تھی؟ ہاں، بشیر نے کہا۔ مریم نے کہا تھا کہ وہ ہم سے بدلہ لے گی، وہ ہمیں مار ڈالے گی۔ ماریا کہنے لگی، آہستہ بولو، چلو گھر چلیں۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو دیکھا ماں کسی نادیدہ ہستی سے خوف و ہراس کے عالم میں محو گفتگو ہے۔ مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ بشیر آگے بڑھا اور کہنے لگا، ماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے یہاں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بشیر، تم یہ دیکھو، مریم واپس آ گئی ہم سے بدلہ لینے کے لیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے رشید کو مار ڈالا ہے، اب تم لوگوں کی باری ہے۔ اس بات پر دونوں میاں بیوی چونک گئے اور ماں کو دیکھنے لگے۔ بشیر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر چپ ہو گیا۔ ماں کو تسلی دے کر دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دراصل بشیر بھی دل ہی دل میں خوفزدہ ہو گیا تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماریا کہنے لگی، دیکھا میں نہ کہتی تھی۔ بشیر کہنے لگا، ارے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، ریلیکس رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ دن گزرتے رہے۔ بشیر، میں چیختی رہی، چلاتی رہی کہ میں بے گناہ ہوں، مگر تم لوگوں میں سے کسی نے بھی میری بات نہیں سنی، مجھے اور میرے بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تم قاتل ہو اس معصوم زندگی کے، تم لوگوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا اسے۔ میں تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں بھی تم لوگوں کو اذیت ناک موت دوں گی، تم یاد رکھنا۔ اب بشیر ہڑبڑا کر اٹھا، اسے یہ خواب اکثر و بیشتر دکھائی دیتا۔ وہ پریشان رہنے لگا۔ میں بے گناہ ہوں۔ بشیر کو بالکل اپنے کان کے قریب سے یہ آواز سنائی دی۔ وہ اچھل پڑا، پھر مریم کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ ہنسی کی آواز تیز ہوتی چلی گئی، تیز، تیز اور تیز۔ اس نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، چلانے لگا، نہیں نہیں۔ بشیر کی آواز سن کر ماریا کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم چیخ کیوں رہے ہو؟ کچھ نہیں، وہ اپنے کانوں پر سے انگلیاں ہٹا کر بولا۔ ماریا معاملہ بھانپ گئی۔ مریم اکثر کسی نہ کسی کو دکھائی دینے لگی تھی مگر اب کچھ دنوں سے تو بات چیت بھی کرتی تھی۔ ماریا ان دنوں کسی حال سے تھی، سو اس کے لیے ٹینشن اچھی نہ تھی، اسی لیے بشیر اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر اب تو وہ چاروں طرف نظر آنے لگی تھی۔ اچانک بشیر کی ماں دوڑتی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، میں نے مریم کو باہر دیکھا ہے۔ مگر بشیر نے ایک بار پھر ماں اور بیوی کو مطمئن کر دیا اور پھر بستر پر لیٹ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس پر کسی سے بھی بات چیت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ قتل کے الزام میں ان لوگوں کو پھانسی ہو سکتی تھی۔ اب وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا۔ بالآخر اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے کالے علم کے ماہر کو جانتا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور باہر جانے لگا۔ اچانک ہی مریم کی آواز سنائی دی، تم لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کچھ بھی نہیں، چاہے کسی بھی عالم کے پاس جاؤ، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے کتنی منتیں کی تھی، رحم کی درخواست کی تھی، کیا تم ظالموں کو مجھ پر ترس آیا؟ نہیں نا، میں بھی اپنے کسی رشتہ دار پر ترس نہیں کروں گی، ایسے ہی مار ڈالوں گی، ایسے ہی تڑپاؤں گی تم کو۔ ماریا اندر کمرے میں آئی تو بشیر کسی نادیدہ ہستی سے الجھ رہا تھا۔ اچانک ہی کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ ماریا کی چیخو پکار شروع ہو گئی، ہر چیز اتھل پتھل ہو گئی۔ پھر اچانک لائٹ آ گئی تو سب کی چیخ نکل گئی۔ مریم دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے چہرے پر انتہائی کرختگی تھی۔ اچانک تیز ہوا چل پڑی، مریم کے کھلے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ رات کا وقت، طوفانی بارش، اندھیری رات، یہ سب کچھ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ بجلی بہت زور سے کڑکی، کمرے میں موجود تینوں نفوس کانپ کے رہ گئے۔ امینہ بیگم تو باقاعدہ مریم کے قدموں میں گر پڑی اور معافی مانگنے لگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گناہ گار ہوں، تمہاری مجرم ہوں، تم جو چاہو مجھے سزا دو،
مجھے بتاؤ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ مریم کے کہکے سنائی دینے لگے۔ تو کیا دے گی مجھے اب؟ تو دے ہی کیا سکتی ہے بڑھیا؟ خبیث انسانوں، تم تو ایسے جاندار ہو جنہوں نے خدا کی دی ہوئی نعمت کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں بھی تم لوگوں سے تمہاری زندگیاں چھین لوں گی۔ حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اچانک ہی کمرے کی ہر چیز الٹ پلٹ ہونے لگی۔ چاروں طرف شور سا برپا ہو گیا۔ میز، کرسی، صوفہ، گلدان، غرض ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور کمرے میں قیامت برپا ہو گئی۔ ہر چیز کمرے کی ان کے سروں پر برسنے لگی۔ کمرے کا حشر نشر ہو گیا۔ میں بے گناہ تھی، مگر تم لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی میرے کردار کو داغدار کیا۔ لوگوں میں مجھے بدنام کیا، میرے گھر والوں کو مجھ سے بدسن کیا۔ مریم کی کرخت آواز گونجنے لگی۔ بشیر اور ماریا زاروں قطار رونے لگے۔ ہاں، ہم سے گناہ ہوا ہے، تم بے قصور ہو، ہمیں معاف کر دو۔ مریم کہنے لگی، کیا تم لوگ اپنا یہ گناہ سب لوگوں کے سامنے قبول کرو گے؟ ہاں ہاں، ہم قبول کریں گے۔ تم ہم کو مارو مت۔ ٹھیک ہے، پھر اٹھاؤ فون اور گھر سے باہر نکل جاؤ۔ مریم کے کہنے پر بشیر فون کی طرف چل پڑا اور ریسیور اٹھا کر 15 ڈائل کیا اور روتے روتے اپنے جرموں کی فہرست بیان کر دی۔ مریم کے قتل کا اعتراف کیا، پھر گھر سے باہر نکل کر محلے والوں کے سامنے بھی مریم کے قتل کا اعتراف کیا۔ ٹھیک تھوڑی ہی دیر بعد پولیس موبائل دروازے کے قریب رکی۔ محلے والے بھی پولیس سائرن کی آواز سن کر دروازے کے قریب ہو گئے، اور جب لیڈی کانسٹیبل نے ماریا اور امینہ بیگم کو ہتھکڑی لگائی تو لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے اور بولے، برے کا انجام برا ہوتا ہے۔ بشیر کو بھی پولیس جیپ میں ہتھکڑی لگا کر لے گئی۔ تینوں ظالموں کا ٹھکانہ جیل بن گیا، مگر جیل میں بھی ان کو سکون نہ ملا۔ جیل کی کال کوٹری سے رات میں ان کے چیخنے کی آوازیں آنے لگتی۔ وہ کسی نادیدہ ہستی سے معافی مانگا کرتے، رویا کرتے۔ دن گزرتے رہے۔ اچانک ہی بلڈ پریشر ہائی ہونے سے ماریا کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ امینہ بیگم اور ان کا بیٹا بشیر اب تک جیل میں ہیں اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اور اپنا اپنا سر دیواروں سے ٹکراتے ہیں۔ کہتے ہیں، ہم کو اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ روزانہ ان کے لاک اپ سے یہ آواز آتی ہے، مریم تم بے گناہ ہو، تم بے گناہ ہو، تم بے گناہ ہو، مریم تم بے گناہ ہو۔